دوستو، جب ہم نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ابتدائی ایام کو دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور ابو جہل نے کس کس طرح سے آپ پر مظالم ڈھائے، تو اس کی کوئی مثال، کوئی نظیر اس کی نہیں ملتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی صبر اور ہمت کے ساتھ ان تمام مشکلات کا سامنا کیا، کیونکہ یہ آسان نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہی لوگوں میں سے تھے جو عرب کا ہی ایک حصہ تھے، مگر آپ کے اوصاف شروع دن سے ہی مختلف تھے، اور اسی بات کو قریش ہضم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جسے آسان لفظوں میں کہا جائے کہ قریش کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہم میں سے ہی ایک شخص اٹھے اور اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دے اور اپنے آپ کو سب سے الگ کہلائے، اور پھر اس کی تعلیمات بھی سب سے الگ و منفرد ہوں۔ ان تمام مصائب کے باوجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مدبرانہ اور حکمت سے بھرا ہوا قدم اٹھایا، اور آپ نے مسلمانوں کو قولاً اور عملاً دونوں طرح سے اسلام کے اظہار سے روک دیا۔ ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تزکیہ نفس کیا اور تعلیم کتاب جو ہے ان تک پہنچائی، کیونکہ اگر آپ یہ قدم نہیں اٹھاتے تو وہ کھلم کھلا مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو تکالیف پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس وقت کے عمل کے حساب سے صحابہ کرام کی تربیت بہت ضروری تھی، تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو خاموشی سے اختیار کیا اور اپنے رفقا کو ایک جگہ جمع کیا، اور وہ مقام کہلاتا ہے دار ارقم۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں ایک اہم واقعہ یہ بھی ہوا کہ صحابہ کرام چوری چھپے گھاٹیوں میں چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے اور اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے ایک بار قریش کے کچھ لوگوں نے آپ لوگوں کو دیکھ لیا، جس پر نوبت جھگڑے اور گالم گلوچ تک جا پہنچی۔ اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو ضرب لگا دی، جس پر ان کا خون بہہ نکلا، اور یہ اسلام میں پہلا خون بہایا گیا تھا۔ اب یہاں یہ بات واضح ہے کہ اگر اس طرح کے ٹکراؤ بار بار ہوتے تو معاملات طول پکڑتے اور مسلمانوں کے خاتمے تک نوبت آ جاتی۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ جو کچھ کیا جائے پس پردہ کیا جائے۔ چنانچہ عام صحابہ کرام اپنا اسلام، اپنی عبادت، اپنی تبلیغ اور اپنے باہمی اجتماعات جو تھے، جو ان کی گروپ گیدرنگ ہوا کرتی تھی، یہ سب کچھ پس پردہ کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کا کام مشرکین کے روبرو بھی سر انجام دیتے تھے، اور عبادت کا کام بھی۔ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ تاہم مسلمان مصلحت کے پیش نظر چھپ کر یا تھوڑا سا سر عام عبادت سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ ان کی مصلحت کے پیش نظر ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، اور یہ جو گھر تھا یہ ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، جس کو دار ارقم کہا گیا، اور یہ اسلام میں پہلا اجتماع کا مقام کہلایا۔